دیکھیں جی، میرے خیال میں یہ اگست کا جو مہینہ ہے یہ پاکستان، افغانستان اور اس خطے کے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ نہ صرف یہ کہ پاکستان اور چین جو ہے مڈ اگست میں یعنی 20 کو، آپ نے جس طرح کہا 20 کو، نہ پاکستان اور چین کابل جا رہے ہیں۔ اب کابل میں اس دفعہ جو مذاکرات ہیں وہ کن موضوعات پہ ہو رہے ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اس پہ ڈیفینیٹلی ہم نے بات کرنی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں اس وقت جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو فیلڈ مارشل جو عاصم منیر صاحب ہے وہ امریکہ چلے گئے ہیں۔ اب اتنا جلدی یہ امریکہ اور چین اور پھر، اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ چین کے وزیر خارجہ جو ہے وہ کابل سے پھر اسلام آباد آئیں گے 21 تاریخ کو، پھر اسلام آباد آئیں گے، پھر یہاں پہ وہ میرے خیال میں اس کا 2 دن کا وہ دورہ ہے۔ لیکن اسلام آباد یا کابل آنے سے پہلے وہ دلی جائیں گے۔ وہ وانگ وی جو ہے وہ چین کے جو وزیر خارجہ ہیں، کابل جانے سے پہلے وہ جائیں گے نیو دہلی۔ اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ 31 کو پھر مودی کا جو دورہ ہے وہ بیجنگ کا ہے۔ مطلب یہ کہ وزیر اعظم ابھی خطے میں ہو کیا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ کل چین کا ایک بیان آیا ہے، یہ جو امریکہ نے جو ٹیرف لاگو کیے ہیں انڈیا پہ، اور اس پہ آئے ہیں اور اس کو بہت زیادہ اس کی مذمت کی ہے، اور یہ بات کی ہے کہ چین کی جو ساورنٹی ہے، انڈیا کی جو ساورنٹی ہے وہ چین کے لیے نان نیگوشیبل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کی خود اختیاری یا خود مختاری پہ اگر کوئی کوشش کرے گا تو چین اس کو پروٹیکٹ کرے گا۔ تو ابھی آپ اس سے اندازہ لگائے کہ اس خطے میں یہ جو اگست کا مہینہ ہے، اگست سپٹمبر میں بہت سے ہونے والے ہیں۔ اگرچہ جس طرح آپ نے کہا کہ امیر خان متقی کا دورہ جو تھا وہ بہت زیادہ ایکسپیکٹڈ تھا، یہاں پہ تیاریاں ہو گئی تھی اور کابل میں بھی تیاریاں ہوئی تھی، لیکن رپورٹڈلی وہ یہی ہے کہ UN کی طرف سے اس کو وہ نہ ملا۔ اور اس مہینے کے آخر میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ بیجنگ میں جو کانفرنس ہو رہی ہے، موسٹ لائکلی اس میں طالبان کو نہ صرف انوائٹ کیا جا رہا ہے بلکہ کوشش ہو رہی ہے کہ وہ ضرور اس کو اٹینڈ کریں، اگرچہ یہ خطرہ ہے کہ UN اس کو دوبارہ وہ اجازت نہ دے۔ اور وہاں پہ امکان یہ ہے کہ چین اور دیگر ممالک، ابھی دیگر ممالک کون ہیں آپ کو پتہ، اس میں پاکستان ہے، وہ یہ جو خطے کے جو امارت اسلامی کے ارد گرد جو مسلمان ممالک ہے یا جو دیگر ممالک ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کو باقاعدہ طور پر تسلیم کرے۔ تو یہ پوری سیناریو میں نے آپ کو بتا دیا۔ ابھی آتے ہیں یہ بیجنگ جو کابل میں جو 20 کو جو کانفرنس ہو رہی ہے، اور جس طرح میں نے کہا کہ 19 کو چین کے وزیر خارجہ جائیں گے نیو دہلی انڈیا، اور وہاں سے وہ فلائی کریں گے کابل میں، وہ 20 تاریخ کو وہ کابل میں ہوں گے۔ 20 کو پہلے وہاں پہ بائی لیٹرل ٹاکس ہوگی کابل امارت اسلامی کے ساتھ بیجنگ کی، اس کے بعد لیٹر آور میں اسحاق ڈار بھی 20 کو کابل جائیں گے، اور وہاں پہ ان 3 ممالک کا جو ٹرائی لیٹرل ہوگا اس میں مین فوکس جو ہے وہ دہشت گردی ہے اس دم۔ کیونکہ دیکھیں پاکستان میں اس میں کوئی شک نہیں کہ ابھی پاکستان کو کانفیڈنس یہ آیا ہے کہ افغان طالبان کوآپریٹ کر رہے ہیں، جس لیول پہ تشکیلیں ہو رہی تھی، جس لیول پہ وہ آ رہے تھے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو TTP کے جو عسکریت پسند پاکستان میں بہت زیادہ ہو گئے ہیں، کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو افغانستان سے نکالا گیا ہے، مطلب یہ کہ واپسی کا راستہ بند کیا گیا ہے۔ تو کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں اور وہ تعاون کر رہے ہیں۔ تو اس دفعہ میرے خیال میں دیکھیں افغان طالبان یا امارت اسلامی کو ایک شک تو تھا، وہ یہ تھا کہ اگر ہم پاکستان کے کہنے پہ یا چین کے کہنے پہ ان ٹیرر نیٹ ورک کے خلاف ہم کارروائیاں شروع کریں، مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ IS کے ہے، وہاں پہ القاعدہ ہے، وہاں پہ تحریک طالبان ہے، وہاں پہ ETIM ہے، وہاں پہ تحریک طالبان تاجکستان ہے، وہاں پہ جو ہے ازبکستان اسلامک موومنٹ تاجکستان اسلامک وغیرہ وغیرہ، یہ ہے۔ اگر ان کے خلاف ہم کارروائی کریں، اور کل اس میں TTP سب سے بڑی ہے جو کہ UN نے بھی کہا ہے کہ تقریباً 6000 ان کے ہے، اگر ان کے خلاف افغانستان میں کارروائی شروع ہوئی اور کل پاکستان نے وہ کوآپریشن نہیں کی، اعتماد کا فقدان تو دونوں میں ہے، تو پھر طالبان امارت اسلامی کا خیال یہ ہے، شک یہ ہے کہ پھر ہم اکیلے رہ جائیں گے۔ اسی لیے یہ جو ٹرائی لیٹرل ہو رہے ہیں، جو بیجنگ میں ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، وہ یہ انشور کر رہے ہیں طالبان بھی، بلکہ طالبان کو یہ کانفیڈنس دلا رہے ہیں، ان کو یہ اعتماد دے رہے ہیں کہ پاکستان کبھی آپ لوگوں کو نہ پاکستان سے آپ کو کوئی نقصان ہوگا، بلکہ پاکستان ہر فورم پہ آپ لوگوں کے لیے آواز اٹھائے گا امارت اسلامی کے لیے۔ اور یہ جو ٹیرر نیٹ ورک سے کابل کے خلاف یا افغانستان کے خلاف
پاکستان بالکل نہیں کرے گا. تو یہ ایک قسم کی ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ طالبان کو اعتماد دلانے کے لیے, افغان کو یعنی کابل کو اعتماد دلانے کے لیے یہ مسلسل ٹرائلیٹرل جلدی ہو رہے, کیونکہ گزشتہ ایک مہینہ پہلے بیجنگ میں ہوئے, پھر سنگاپور میں ملے, پھر یہ جو ہے نا اب دوبارہ کابل میں یہ مل رہے ہیں, اور 31 کو یہ دوبارہ ملیں گے, بیجنگ میں ملیں گے. تو صرف اس کا مقصد یہ ہے کہ افغان طالبان کو یہ یقین دہانی کرائی جائے کہ آپ ان کے خلاف کارروائی کریں, آپ کی تجارت, آپ کی اقتصاد, آپ کا جو دیگر جو مسائل ہے انٹرنیشنل خارجہ پالیسی, اور اس پہ بھی بات کریں گے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو تسلیم بھی کرے. تو یہی اس لیے ہو رہا ہے تاکہ اس کو ایک اعتماد. دیکھیں ابھی امریکہ کے جو اس وقت پاکستان میں مفادات ہیں, امریکہ کو بھی پتہ ہے کہ یہ امن کے بغیر جو ہے نا یہ جو خطہ ہے اسپیشلی خیبر پختونخوا, ٹرائبل بیلٹ, اور یہ جو نارتھ آف پاکستان ہے یا ایون انکلوڈنگ افغانستان, اب امریکہ کی جو ایکسٹینشن ہے وہ تھوڑا سا چین کو کاپی کیٹ کر رہے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ اکنامک انٹرسٹ کو زیادہ وہ فوکس کرے. اب امریکہ کو جب چین نے یہ تھریٹ کیا تھا ریئر ارتھ منرلز وغیرہ کو جو ہے اس کو اس پہ اس کی روکنے, کیونکہ چین یہی چیزیں جو ہے وہ روس سے اور امریکہ یہی چیزیں روس سے اور چین سے منگواتی ہے, مطلب یہ کہ امپورٹ کرتی ہے وہاں سے. اب امریکہ کو پتہ چلے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ تو افغانستان میں بھی ہے, یہ تو پاکستان میں ہے, تو وائی ناٹ ان کے ساتھ مل کے چین اور روس کی یہ جو اجارہ داری ہے اس سے نکلنے کے لیے اب ان کی نظریں پاکستان اور افغانستان پہ. تو یہ جو فیلڈ مارشل کا جو دورہ ہے اس میں ڈیفینیٹلی یہ بات ہوگی کہ دیکھیں اگر امن آ گیا تو امن آنے کے لیے آپ کو پہلے افغانستان کو کانفیڈنس دینا ہوگا. تو اس میں بہت سی, میرے خیال میں تو آپ کو یہ نہیں, میں کوئی آپ کو خبر نہیں دے رہا ہوں, میں آپ کو تجزیہ کر رہا ہوں کہ میں یہ میرے خیال میں یہ ہے کہ فیلڈ مارشل اب یہ جو پاکستان میں جو TTP یا فتنہ الخوارج ہے ان کے خلاف اب جو ہے کارروائی ہوگی, اور بڑی ٹف کارروائی ہوگی. یہ ابھی زمین جو ہے وہ تیار کی جا رہی ہے, لیکن اس کے لیے جو کہتے ہیں نا ہیمر اینڈ اینول, اگر آپ ہتھوڑے کو مار رہے ہیں تو ہتھوڑے کے نیچے وہ جو ہے نا سندان جسے کہتے ہیں اینول ہونا چاہیے. اب اگر ہم ادھر سے کریں اور وہ دوبارہ افغانستان چلے جائیں, اب یہ ہوگا کہ وہ دوبارہ افغانستان نہیں جائیں گے, لیکن اس کے لیے امریکہ کو بھی اس میں ان ہونا پڑے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹھیک ہے فیلڈ مارشل کا جو امریکہ کا جو وزٹ ہے, جنرلی تو آؤٹ ورلڈلی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ مائیکل کوریلا جو ہے امریکی سینٹکام کے جو چیف ہے وہ ریٹائرڈ ہو رہے ہیں, اور اس کی ریٹائرمنٹ کی سیریمنی میں ویسے یہ کبھی ہوا نہیں ہے کہ ایک جنرل ریٹائرڈ ہو رہا ہے اور پھر دوسرے ممالک کے جرنیل جو ہیں آتے اس کی سیریمنی میں ہو رہے ہیں. لیکن چلو ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے ان کے تعلقات بہت قریب ہو, اس کے لیے یہ جا رہے ہیں. لیکن اس میں یہ ساری چیزیں جو ہے, کیونکہ اس وقت پاکستان امریکہ کے ساتھ ملٹی ٹیئر پہ انگیج ہے, یہ صرف نہیں ہے کہ ٹرمپ کے ساتھ, پاکستان پینٹاگان کے ساتھ بھی کافی کلوز ہو رہا ہے, پاکستان اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی وہ بڑھا رہے ہیں, اور پاکستان جو ہے وائٹ ہاؤس کے ساتھ بھی. مطلب یہ ہے کہ تینوں ٹیئرز جو ہے امریکی فورن پالیسی یا امریکہ کے جو ریاست ہے ان کے جو 3 اہم ادارے ہیں, جس میں پینٹاگان ہے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے, اور اس میں وائٹ ہاؤس ہے, تینوں میں انگریس کر رہا ہے. تو ابھی یہ ہو رہا ہے کہ یہاں سے اگر آپ ملٹری کو آپ نے کنونس کیا, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو کنونس کیا, پریزیڈنٹ ٹرمپ تو آلریڈی کنونس ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ جو ہے مور لائکلی طالبان کو ایشورنس ہوگی, امریکہ کو بھی مطلب اعتماد میں لیا جائے گا, چین آلریڈی اعتماد میں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے اور اس خطے کے لیے یہ, اور افغانستان کے لیے یہ ایک زبردست موقع آ رہا ہے. دیکھیں یہ جو پاکستان انڈیا کے درمیان جو جنگ ہوئی نا 4 دن کی جنگ, اس نے اس خطے کی پوری جو اسٹریٹجک جیو پولیٹیکل وہ جو ہے نا وہ سب ہی چینج کر دیے ہیں. چین نے اس جنگ میں پاکستان کا کل کے ساتھ دیا, اور انڈیا میں بڑی چیخیں انڈیا نے ماری کہ یہ چین ہمارا دشمن ہے, اور چین یہ ملٹی یہ مطلب ہے کہ 2 فرنٹ وار نہیں تھا, یہ 1 فرنٹ ری انفورس وار تھا, مطلب ہے کہ ایک فرنٹ سے چین اور پاکستان دونوں لڑ رہے تھے وغیرہ وغیرہ یہ تھی. اب جب امریکہ نے انڈیا پہ دباؤ ڈالنا شروع کر دیا اور انڈیا کو تنگ کرنا شروع کر دیا یہ جو ٹیرفز کے معاملے پہ, تو کل چین اٹھ کھڑا ہوا, انڈیا کے ساتھ کھڑا ہوا اور کہا کہ انڈیا کی ساورنٹی نان نیگوشیبل ہے. یہ چین کے جو سفیر ہے نیو دہلی میں, کل اس کا یہ بیان آیا ہے کہ اس پہ ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے. اور اس کے ساتھ ہی مودی نے اعلان کیا کہ میں 31 کو جاؤں گا
بیچنگ چاہوں گا. تو اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں اب امریکہ آیا ہے پاکستان سائڈ پہ. چین اور پاکستان پہلے سے ہیں, امریکہ ڈسٹینس ہو رہا ہے انڈیا سے. تو یہ بڑا ایک کمپلیکس جو ہے نا اس خطے میں سچویشن بڑی کمپلیکس بنتی جا رہی ہے. لیکن چین کا جو ہدف ہے نا وہ تو کلیئر ہے. چین چاہ رہا ہے کہ خطے میں امن ہو, کیونکہ وہ چاہ رہا ہے کہ تجارت بڑھے. اس کے لیے ہندوستان کے ساتھ پاکستان, اور اس میں ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب پاکستان اور انڈیا کے درمیان بھی بات چیت شروع ہوگی. اب یہ راستہ آہستہ آہستہ کھلے گا, کیونکہ ڈیفینیٹلی جب شہباز شریف بھی بیجنگ میں ہوں گے اور مودی بھی بیجنگ میں ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ پبلکلی کوئی ہینڈ شیک نہ ہو, لیکن یہ ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے کہ بیہائنڈ دا سین جو ہے یا بیہائنڈ دا ڈور ہو سکتا ہے کہ دونوں مل جائے. اور پھر چین یہی کوشش کر رہا ہے کہ افغانستان میں بھی امن ہو. افغانستان میں امن جو ہے وہ پاکستان کی امن, اور افغانستان کی امن جو ہے وہ اس کے بغیر اگر افغانستان میں امن ہو پاکستان میں نہ ہو تو پھر بھی چین کا کام نہیں ہو سکتا ہے. کیونکہ چین نے وہ جو لاسٹ ٹرائی لیٹرل ہوئی تھی اس میں افغانستان کو فارملی, حالانکہ یہ فیصلہ ڈاکٹر اشرف غنی صاحب نے کیا تھا کہ افغانستان کو سی پیک میں شامل کرنے کا, لیکن فارملی جو ہوا تھا لاسٹ ٹرائی لیٹرل میں ہوا تھا کہ سی پیک شروع ہو رہا ہے, ٹرانس افغانستان ریلوے پروجیکٹ شروع ہو رہے ہیں. اس کے لیے پاکستان کے وہ خطے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بھی امن ضروری ہے, اس کے لیے افغانستان میں بھی امن ضروری ہے. تو چین چاہ رہا ہے کہ افغانستان میں امن ہو, پاکستان میں دہشت گردی ختم ہو, افغانستان اور انڈیا کا بھی ہو, تاکہ زیادہ ایکسپورٹ بجائے اس کے چین بجائے اس کے کہ امریکہ کو چیزیں ایکسپورٹ کرے. 140 بلین پاپولیشن ہے انڈیا کی, وہ ان کے لیے کچا مارکیٹ ہو سکتا ہے. وہاں سے امپورٹ آلریڈی بہت زیادہ ہے, لیکن یہ مزید بڑھ سکتے ہیں. اور آلریڈی چین ایک اور پروجیکٹ پہ بھی کام کر رہے ہیں, وہ یہ ساؤتھ ایشیا کا یہ نا اس کا ایک بلاک بنا رہے ہیں. یہ جو سارک ڈیفنکٹ ہوا اور اس میں انڈیا نے بہت زیادہ وہ کر دی, تو چین نے مائنس انڈیا کو, لیکن ابھی شاید ہو سکتا ہے کہ انڈیا اس میں شامل بھی ہو جائے, ایک اور جس میں چین بھی ہو. سارک میں چین نہیں ہے, آسیان میں چین نہیں ہے, تو ابھی ایک اور جو بن رہی ہے اس میں چین بھی شامل ہو. تو میں تو آئی ایم آپٹمسٹک, مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو انگیجمنٹس ہو رہی ہے, اور اس میں سپر پاورز بھی سارے تینوں سپر پاورز اس میں شامل ہے, چین, روس اور امریکہ. خطے میں اگر آپ افغانستان پاکستان کو دیکھیں تو کافی کلوز ہو گئے ہیں. اور اس میں یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ٹرائی لیٹرل کے بعد امیر خان متقی جو ہے وہ دوبارہ آ جائے, کیونکہ وہ UN میں ہو سکتا ہے کہ پاکستان بھی پراپر کیس لیڈ کرے اور چین بھی کرے. اور چین جو ہے ابھی SCO میں طالبان کو بلا رہے ہیں, ان کے لیے وہ کافی وہ کوشش کر رہے ہیں. حالانکہ ڈر ہے کہ جس طرح امیر خان کو اجازت نہیں دی گئی, اگر اس کو بھی نہ دی گئی تو وہاں پہ امکان یہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ طالبان کو چین جو ہے وہ فارملی ریکگنائز کرے امارت اسلامی کی حکومت کو. ہو سکتا ہے پاکستان بھی کرے, کیونکہ پاکستان میں آلریڈی ہوم ورک پورا ہے, ریکگنیشن کے حوالے سے ہوم ورک پورا کیا گیا ہے, لیکن تھوڑا سا سپورٹ, تھوڑا سا آہستہ, جلدی کرنے کے بجائے ذرا سلو ہی جا رہے ہیں. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ انڈیا جو ہے بلوچستان میں انسرجنسی کر رہا ہے. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ انڈیا کے ایسٹس جو گزشتہ 20 سالوں میں جب ڈاکٹر اشرف غنی صاحب اور حامد کرزئی صاحب کی حکومت تھی تو ان کے ایسٹس بہت زیادہ, انٹیلیجنس ایسٹس بہت زیادہ ڈیپ انگریسٹ کیا ہے افغانستان میں. یہاں تک آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایران کی سرزمین بھی یوز کر رہے تھے. اب آپ نے ایران بھی این ہو گیا ہے, ایران وہ بھی, لیکن یہ جو بلوچستان میں وہ تو گوادر میں ہے, وہ گوادر کے لیے تو یہ گلف کنٹریز کا وہ یوز کر رہے ہیں. تو ابھی اگر ایران بھی این ہو گیا, مطلب یہ کہ یہ بھی ادھر آ رہا ہے, افغانستان بھی. تو جب اگر افغانستان اور پاکستان کے تعلقات ٹھیک ہو جائیں نا, پھر میں کہتا ہوں کہ مشکل ہوگا انڈیا کے لیے, کیونکہ انڈیا کے لیے واحد راستہ افغانستان ہے, واحد راستہ ایران کر رہے ہیں. لیکن اس میں جو فلکرم ہے یا جو مین فوکس ہے وہ پاکستان اور افغانستان کے, لیکن یہ ایک آئیڈیل سچویشن بن جائے. یہ اتنا ایزی تو نہیں ہے جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ اب انڈیا بھی, کیونکہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان پرسوں ہم نے جو بھی لاک کیا تھا, پاکستان نے تھریٹ کیا تھا کہ ہم جو ہے انڈیا کو ایسٹ سے ماریں گے, مطلب ہے کہ مشرق سے ماریں گے, اور مشرق سے بنگلہ دیش ہے. بنگلہ دیش میں آپ کو پتہ ہے کہ آلریڈی پاکستان بہت زیادہ کلوز ہو گیا ہے, اسپیشلی پاکستان کی ملٹری اور بنگلہ دیش کی ملٹری. تو لیکن چین جو اس میں اب ایک بڑے بھائی کا کردار ادا کر رہا ہے.
اور اس سے چین کی جو ہے نا اسٹیچر بڑھ رہی ہے، وہ ریئل سپر پاور کے طور پر بڑھ رہا ہے کہ انڈیا بھی چین کی طرف دیکھ رہا ہے، پاکستان بھی چین کی طرف دیکھ رہا ہے، باقی جو خطے کے ممالک ہیں وہ بھی چین کی طرف دیکھ رہے ہیں، سینٹرل ایشین ممالک بھی چین کی طرف دیکھتے ہیں، روس اور چین کے تعلقات بھی ٹھیک ہے، تو چین از جسٹ بیکمنگ این امبریلا۔ تو اگر چین اس میں کامیاب ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں اس خطے کی ترقی کو پھر کوئی نہیں روک سکتا، اور اس لیے آپ نے سنا ہوگا کہ آنے والا دور جو ہے وہ اس کو گلوبل ساؤتھ کا دور کہا جا رہا ہے، یہ گلوبل ویسٹ سے اب گلوبل ساؤتھ کی طرف، اینڈ دس از گلوبل ساؤتھ، یہ جو ہم ہے تو اس کو گلوبل ساؤتھ کہہ رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ طالبان امارت اسلامی اس ٹرائی لیٹرل کے بعد ان کو کانفیڈنس ڈیفینیٹلی آئے گی، کیونکہ پاکستان اکیلا نہیں مل رہا ہے، وہ جو اعتماد کی کمی ہے نا پاکستان اور افغانستان کے درمیان، اسی لیے چین کا بندہ بیٹھا ہوتا ہے تاکہ ان کو یقین ہو جائے، کیونکہ ان کا ٹرسٹ ہے چین پہ، اور ان کا یہ بھی اعتماد ہے کہ چین دوسرے ممالک کے اندرونی اس میں انگل نہیں مارتا ہے، وہ اپنا اکنامک انٹرسٹ دیکھتا ہے، اس ملک کا اکنامک انٹرسٹ دیکھتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اگر یہ ہوگا، اور اس کے بعد دوسرے سٹیپ پہ پاکستان اور انڈیا کے اگر ورکنگ ریلیشن بھی ہو گئے، مطلب دوبارہ بحال ہو گئے، تو دیٹ ول بی اے گریٹ تھنگ۔ اس سے بھی یہ جو ہارٹ وار کی سچویشن ہے نا کہ ہر ایک بندہ اپنا اسلحہ جو ہے نا یہاں پہ پھینکنا چاہ رہا ہے، انڈیا اور پاکستان کی جنگ یہ دنیا کی مفاد میں ہے، جو سپر پاورز ہے، جو اسلحہ کے ڈیلرز ہیں، ان کی مفاد میں ہے، مڈل ایسٹ کے حالات جو ہے یہ امریکہ کی مفاد